موت ڈرنے کی چیز نہیں. موت اللہ کی ملاقات کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اللہ پاک سے ہزاروں ہزار انعامات پانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میرے اور میرے صلے جو مجھے ملنے ہیں جنت میں ان کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے تو یہ بات سچ ہے. انسان مرے گا تو جنت پہنچے گا نا. انسان مرے گا تو اس کو اللہ کا دیدار ہوگا. انسان مرے گا تو اللہ پاک کہیں گے جا میں تجھ سے خوش ہوں، تو نے نیکیاں کمائی ہیں، تو نے مجھے راضی کیا ہے، آج میں تجھے اتنا خوش کروں گا، اتنا خوش کروں گا جتنا تجھے تصور بھی نہیں ہے. میں تجھے 1 جنت دیتا ہوں، 2 دیتا ہوں، 3 دیتا ہوں. حدیث پاک میں 10 تک کے لفظ آئے ہیں کہ اس جیسی 10 جنتیں تیری اور بھی. یہ کب ملے گا؟ یہ اس دنیا کے صلے تو نہیں ہے، یہ تو موت، یہ تو مرنے کے بعد کے ہیں. تو ہماری طرح آج کل جو ماحول بن چکا ہے اس معاشرے کا کہ موت کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے، نہ زبان پر لانا گوارا کرتے ہیں. بچوں میں سے اگر کوئی موت کا نام لے دے تو اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، اس کو چپ کراتے ہیں. یہ کوئی عمر ہے موت کا نام لینے کی اور موت کرنے کی؟ یہ کوئی عمر ہے تیری؟ مرنے کی عمر ہے؟ یعنی جو مسلمان اس قدر خائف ہو اور موت کے نام سے وہ تنگ ہوتا ہو تو وہ یہ مسلمان کی زندگی تو میرے خیال ہے نہیں. مسلمان کی زندگی یہ ہے. میں ایک واقعہ عرض کروں گا. میں ایک علاقے میں پڑھاتا تھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے اٹک کے اندر. تو وہاں ایک واقعہ کسی بزرگ نے سنایا تھا کہ ایک بابا جی کسی مقام پر کھڑے ہو کر موت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مرنا بھی ہے بھائی، اللہ کو راضی کر لو، یہ دنیا چھوڑنی ہے، موت برحق ہے، موت آ کر رہے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی، باتیں کر رہے تھے. تو کچھ لوگ وہاں سے اٹھے اور بابے کو چپ کرانے لگے. بھائی کیا موت کر رہا ہے، کیا مرنا کر رہا ہے؟ فی الحال تم جی رہے ہیں، جینے دو. باقی کون خوشی سے مرتا ہے؟ کیا تو خوشی سے مرے گا؟ بابے نے کہا ہاں الحمدللہ میں خوشی سے مروں گا. اور وہیں فٹ پاتھ قریب تھا، اسی پر اس نے اپنی وہ چادر سی تھی اس بچھائی اور اس پر لیٹ گیا. ہلا جلا نہیں. لوگوں نے اس کو اٹھایا، جب ہلا جلا نہیں تو اس کو چیک کیا تو مرا ہوا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا فوت ہو گیا. یعنی وہ اتنا تیار تھا مرنے کے لیے کہ وہ وہیں چادر بچھائی وہیں مر گیا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. تو مرنے کی چیز، مرنا وہی ہوا ہے، ضروری ہے، مرنا برحق ہے. اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو ذکر فرمایا موت و حیات کا، تو اللہ پاک نے موت سے بات اٹھائی ہے، بعد میں حیات کی بات کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا، حیات کو بعد میں بیان کیا. موت اتنی اٹل ہے کہ موت ہر وقت بندے کو مستحضر رہنی چاہیے. اتنا حیات پر اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ حیات تو آنی جانی ہے، پتہ نہیں کب چلی جائے گی. لیکن موت جب آئے گی وہ اٹل ہے. پہلے بھی موت گزر چکی ہے. ہم دنیا میں جب نہیں تھے اس وقت ہماری موت تھی، پھر آئے گی. ہم 2 موتوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے ابد الآباد تک انسان کو رکھنا ہے اور انسان کو نعمتیں عطا کرنی ہے. اس کے لیے یہ موت کا پل کراس کرنا ضروری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں پر ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امام ابو خازم رحمہ اللہ کے تذکرے میں، جو بہت بڑے امام تھے، تابعی بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے. عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. وہ دمشق سے مدینہ منورہ آیا اور آ کر یہاں کے گورنر کو کہا کہ میرے لیے بندوبست کرو، میں کسی بہت بڑے عالم سے، بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے بزرگ یہاں تو امام ابو خازم ہیں، ہم بات کرتے ہیں اگر وہ ملاقات کے لیے تیار ہو جاتے. امام ابو خازم تیار ہو گئے اور ان کو لایا گیا عبد الملک بن مروان کے پاس. بہت ساری باتیں آپس میں انہوں نے کی. ان میں سے ایک بات عبد الملک بن مروان نے یہ پوچھی امام ابو خازم سے کہ حضرت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہر بندہ مسلمان اس کے عقیدے کا حصہ ہے کہ موت ہے، مرنا ہے، حشر نشر ہے، اس کے بعد کی حالات ہیں، اس پر اس کا ایمان ہے. لیکن اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے، اس کو اختیار دے دیا جائے کہ تو مرنا چاہتا ہے یا نہیں مرنا چاہتا ہے،
آخرت کو جانا چاہتا ہے، نہیں جانا چاہتا ہے، تو شاید 99% بندے ایسے ہوں جو کہہ دیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو امام ابو خازم نے یہاں پر جو جواب دیا وہ یہ تھا، اے امیر المومنین، بات یہ ہے کہ ایک بندے کے 2 گھر ہوں اور ان 2 گھروں میں سے اس بندے نے ایک ہی گھر پر پوری توجہ مرکوز کر رکھی ہو اور اس کو بناتا سنوارتا رہتا ہو، تعمیر کرتا رہتا ہو، اسی کے اندر وہ سب کچھ آسائشیں آرائشیں وہیں پر وہ کر رہا ہے، ساری کی ساری توجہ اس پر لگی ہوئی ہے، اور دوسرا جو گھر اس کا ہے اس کو اس نے ویران کر چھوڑا ہے، وہاں پر کوئی توجہ نہیں دے رہا، نہ وہاں پر کوئی ٹیلیں لگاتا ہے، نہ وہاں پر کوئی صفائی کرتا ہے، نہ وہاں پر کوئی فانوس لگاتا ہے، وہاں پر کوئی کام نہیں کرتا، وہ ایسے اجاڑ بن گیا ہے کہ وہاں سانپ بچھو فلاں سب کچھ چیز موجود ہے، موذی چیزیں موجود ہیں۔ اب اگر اس بندے کو کہہ دیا جائے کہ ان 2 گھروں میں سے تو کس گھر کا انتخاب کرے گا، تو لازمی طور پر وہ اسی گھر کا کہے گا جس پر اس نے محنت کی ہوئی۔ جس پر اس نے محنت نہیں کی ہوئی ہے اس گھر کا وہ نام بھی نہیں لے گا۔ اسی طرح اکثر دنیا نے، اکثر انسانوں نے آخرت کے گھر پر محنت نہیں کی ہوئی، بلکہ وہ دنیا کے عارضی گھر پر ہی ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو آخرت کا گھر چونکہ اس نے تعمیر ہی نہیں کیا ہوا، بنائے ہوئے نہیں ہے، تو پھر وہاں کیسے ہو جائے گا؟ تو بڑی پتے کی بات ہے امام ابو خازم رحمہ اللہ کی، ہمیں اصلی گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، جہاں ہم نے جانا ہے وہاں لازمی جانا ہے، ضرور جانا ہے، اور ضرور بالضرور جانا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم آخرت کا گھر برے گندے اعمال کر کے جہنم کے اندر بناتے ہیں، یا اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے وہ گھر ہم جنت میں اپنا تعمیر کرتے ہیں، وہ گھر ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور انتخاب ہم نے کرنا ہے کہ وہاں پر کوئی اچھا گھر ہمیں ملے یا وہاں پر ہمیں برا گھر کوئی ملے۔ جہاں سزائیں ہی سزائیں ہوں وہ بھی موجود ہے، جہاں جزائیں ہیں وہ بھی موجود ہے۔ تو اس واسطے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی گھر پر توجہ مرکوز کرے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ کیا فرمایا؟ جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جو میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، مکروہ جانتا ہے، تو ہوا ہے کہ میں بھی اس کا مشتاق نہیں ہوں، میں ہی مکروہ سمجھتا ہوں، میں اس کا کوئی مشتاق نہیں ہوں کہ میری ملاقات کرے۔ اس واسطے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور موت پر توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھی موت